ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ فائنل راؤنڈ پاکستان کی سیاست میں نیا سال اور نئے فیصلے، بڑے فیصلے اور خطرناک فیصلے۔ کل آپ کو پتہ ہوگا کہ قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں۔ کچھ اعلامیے میں تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، اعلامیہ بتایا بھی گیا لوگوں کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اپیکس کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے گا، دہشت گردی کے خلاف جو ہے زیرو ٹالرنس، اچھی بات ہے والا، اور اس قسم کی باتیں، اور خاص طور پر یہ لفظ کہا گیا کہ جناب جو معاشی حوالے سے جو مطلب سوشل میڈیا پہ یا کوئی بھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر خبر یا کوئی مطلب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ معیشت پہ بات کرنے۔ دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو اعلامیے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اعلامیے یا جو فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا، یہ کوئی بڑے ممالک ہوں، کوئی ایسے ممالک ہوں جہاں پہ کہ قوم پڑھی لکھی ہو، وہ کوئی ایک قوم ہو، وہاں پہ سندھی، مہاجر، بلوچ، پٹھان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جو تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تیرے پیچھے تکبیر سننے کے لیے تیار نہیں، وہ تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں، میں تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں، جو اس قسم کی جہاں یہ ہوتی نا چیزیں، وہاں پہ اعلامیے پبلک کو نہیں بتائے جاتے۔ وہاں پر سارے فیصلے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے کرنے کی۔ میں نے دیکھیے پھر ایک دفعہ بار بار آپ کو بات سمجھائی ہے، ہمارے یہاں لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ نہ سمجھے، ٹھیک ہے، ہمارا تو کام ہے اذان دینا، ہم تو اذان ایک پیغام دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور جو لوگ نہیں مان رہے وہ غلطی پر ہیں، ان کو غلطی پہ لگا دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر جو قومی سلامتی کونسل کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں، میں آج آپ کھل کے بتاتا ہوں۔ اس پہ پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ یہ کوئی تجزیہ نگار آپ کو نہیں بتا گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بعد میں تبدیل ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا کیوں، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلا تو فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کہا ہے، سارے کے سارے، اور جو تمام اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت ملک کو ہم نے سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکالنا ہے۔ اب اس ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے جو نکالے گا، خواہ وہ کوئی ملک دشمن ہو، خواہ کوئی وہ کسی لابی کا آدمی ہو، خواہ وہ کسی کا تنخواہ دار ہو، جو اس وقت اس کاز کے لیے کام کرے گا، وہ اس کو طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ جبکہ عمران خان، آپ دیکھ لیں کیا کرو، میں آگے بتاتا ہوں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں عمران خان کے حوالے سے، اس میں اب عدلیہ بھی شامل ہے۔ میرا خیال یعنی قاضی جو ہے نا، ان کی بھی کہیں نہ کہیں مرضی شامل ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں کی گئی ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز دوسرا اہم ہے، وہ یہ کہ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی ویوز آف فیصل محمد کے جو ایپیسوڈ آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے تجزیے نگار ہیں، لیکن ان کو بھی آپ ذرا غور سے ہمارے چینل کو نا ذرا آپ آرام سے سنا کریں۔ آج سے ہم نے جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا، جب یہ قطر کے ہو رہے تھے تو میں تو کہیں نہ کہیں یہاں ناروے کے اندر جس وقت طالبان وغیرہ آئے تھے تو اس وقت بھی کچھ رابطے ہمارے ادھر تھے ناروین حکومت کے ساتھ بھی۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیونکہ میرے ڈومین کوئی میرا اپنا ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو کہا تھا آپ ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں، یہ بہت غلط کام ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کے گرد جو پیراشوٹر بیٹھے تھے، جو پالیسی ساز بیٹھے ہوئے تھے نا برابر والے، وہ کام کر رہے تھے کسی اور کے لیے۔ وہ دو دھاری تلوار تھے، ایک طرف وہ چاہتے تھے کام وہ کرانا جو کہ امریکہ نکل تو رہا ہے، لیکن آگے جا کے نا وہ جو نتائج ہوں وہ امریکہ کے مفاد میں جائیں۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے۔ ان کو اجازت دی عمران خان نے پاکستان میں آنے کے لیے، اور اسلحے سمیت آنے کی اجازت دے دی، ان کو آ جائے۔ سب سے بڑی غلطی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام جو ہے پھر فیض حمید صاحب نے عمران خان کے کہنے پہ کیا۔ یہ آج میں حقیقت نہ بتا رہا ہوں، فیض حمید، اب یہ لوگ آ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی صرف میجر صاحب ہیں، کوئی دوسرے صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران کیا کہتے ہیں، جنرل فیض بھی ملے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ بھی ملے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں بھائی، میرے پاس جو اطلاعات ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ میجر صاحب ہوں گے، ان کے پاس ہوں گے، لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر میجر جنرل فیض بھی ملے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ بھی ملے ہوئے تھے اور عمران خان پھر جنرل فیض کے پیچھے اڑ گئے تھے معذرت کے ساتھ، ان کو یہی نہیں پتہ لگا کہ کس بندے کو وہ ٹھہرانا چاہ رہے ہیں۔
تو عمران خان اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے، سیاست اسے نہیں آتی، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے کہ اس کو یہ نہ پتہ لگے کہ جس بندے کو وہ روک رہا ہے وہ اس کا اصلی حقیقی دوست ہے یا دشمن ہے. اتنا عمران خان بیوقوف نہیں ہے. سیاسی کمزوریاں ہیں، میں نے بتایا نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک وجوہات تھی. پھر دوسری سب سے بڑی وجوہات جو غلطی ہوئی عمران خان صاحب سے، وہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی، وہ میں آپ کو یہ پچھلی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر عمران خان نے ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، تو آج عمران خان کے لیے فیصلے سارے خلاف جا رہے ہیں عمران خان کے. دوسری غلطی عمران خان صاحب سے ہوئی کہ انہوں نے فوری طور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو افغانستان سے لوگ افغان مہاجرین ہیں، میں نے کہا تھا اس وقت بھی بار بار میں نے بھی کہا اور کئی لوگوں نے کہا کہ اس وقت جب طالبان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو گئی، یا تو آپ طالبان کو تسلیم کریں، اگر نہیں کرتے تو کم از کم یہاں سے افغان مہاجرین کی واپسی کی بات کریں. آپ کس بنیاد پر آپ نے یعنی افغانستان کو آپ نے امریکہ سے نکلوا کے افغان طالبان کے ہاتھ میں آپ نے پورا ان کی ریاست دلوا دی. عمران خان نے بہت بڑا کام کیا اس وقت، جنرل فیض نے بڑا کام کیا، لیکن کچھ تو آپ نے گین کرنا تھا. آپ نے گین کیا کیا؟ ڈیورن لینڈ، آپ چلو وہ تو انگریزوں کے دور سے مسئلہ چلا رہا ہے، کوئی ایک بات تو کر لیتے ہیں ان سے. آپ نے یہ کہنا تھا کہ کم از کم ہم آپ کو یہ کر کے دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ سال سوا سال 2 سال کے اندر جتنا بھی افغان مہاجرین ہیں یہاں سے آپ ان کو نکال کے باہر کریں. وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ٹی ٹی پی کو واپس لے لیا، سارے معاملات کر لیے. ٹی ٹی پی کے تقریباً 50-60 ہزار آدمی آ گئے. پھر بعد میں عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو جناب یہاں پہ افغانی یہاں پہ ہیں ان کو شہریت بھی دی جائے. اور آپ کو یاد ہوگا، یہ میں کوئی عمران خان کے خلاف بات نہیں کر رہی، ان کی سیاسی غلطی کی، یہ منظور پشتین وغیرہ کو ان کو وہاں سے خیبر پختونخوا سے جتوانے کے لیے سیٹیں پی ٹی آئی نے چھوڑی تھیں. خیبر پختونخوا میں اگر جہاں پہ منظور پشتین وغیرہ اور یہ دوسرے یہ وہ جو آپ کا جو کھڑا ہوا ہے اپنا دوسرا یہ ڈاور اور اس کا جو ساتھی علی وزیر، ان کو سیٹیں اگر وہاں سے اگر عمران خان پی ٹی آئی کے کھڑا کرتے وہاں سے اگر ان کو ملا کر، تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. ان کو سپورٹ کی گئی، تو آج وہ دیکھ لیں کہاں کھڑے. تو بنیادی طور پر یہ جو فیصلہ نیشنل جو قومی سلامتی کونسل کے اندر جو کل فیصلے ہوئے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیصلے عمران خان کے غلط تھے. ان فیصلوں کے اوپر بھی سارے معاملات کو درست کیا جائے گا، اور اس کے اوپر کہا جائے گا کہ بھائی افغانستان سے کہ بھائی سارے معاملات کو وہ درست کرے. اگر افغانستان جو ہے مطلب وہ بارڈرز کے اوپر اگر معاملات کو درست نہیں کرتے تو پھر پاکستان جو ہے اپنی سوورنٹی کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھائے گا، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے اس کو چاہے چین سے مدد دینی پڑے، چاہے امریکہ سے مدد دینی پڑے. مطلب بات پھر وہی آ گئی گھوم پھر کے جو کہ پہلے شروع ہوئی تھی. یہ دیکھیں نا کتنی غلط طریقے سے مطلب بڑی طاقتیں کیسے گیم کھیلتی ہیں اور کیسے بیوقوف بنتی ہیں. اب ادھر دوسری جانب یہ ہے کہ مسئلہ اب کیا ہے؟ اب مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے جناب، لوگ سمجھ نہیں رہے. پوری قوم کو اس وقت لگا دیا ہے. عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں نا، انہوں نے عمران خان کو مشورے دے دے کے پوری قوم کو لگا دیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. پاکستان میں جو قوم کے خلاف جس نے ساری سازشیں کی ہیں، جس نے بڑے تمام گیم کیے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے کہیں اور، وہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کی یہاں پر ایک کھلی ہوئی کمپنی، اب میں نام نہیں لے رہا، لوگ سمجھ جائیں جہاں پر ہیں ہمارے دارالخلافہ کے اندر. اور کبھی یہ لوگ ایک بات میری سمجھ یہ لوگ اتنی بڑی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ٹاک شوز کے اندر، اتنے بڑے تجزیہ نگار ان کندھے جھکے جا رہے ہیں ان کے تجزیے کر کے. سینئر اس قدر ہے کہ سین کا وزن سے وہ مطلب بعض ہوتا ہے کہ ٹی وی کے چینل جھک جاتا ہے. وہ آج تک کبھی بیٹھ کے انہوں نے امریکہ کے کردار پہ بات ہی نہیں کی پاکستان کے اندر. وہ کیوں نہیں کہتے کم از کم کوئی جتنے بڑے تجزیہ نگار میں نام لیتے کبھی اندر گئے ہیں؟ جو امریکہ کا سفارت کو چھوڑ دینا آپ، میں نے تو کہا نا پینٹاگن کو چھوڑ دیں، سینٹ کام کو چھوڑ دیں. یہاں کسی میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ کسی بڑے امریکن تھنک ٹینک کے اندر جا کے کبھی کسی نے بریفنگ لی تھی. کسی نے نہیں لی، لیکن کم از کم کسی نے اندر امریکن ایمبیسی کو گھوم کے جا کر دیکھا ہے کہ کیا کیا ٹیکنالوجیز اور کیا کچھ ہو رہا ہے اندر. پوری دنیا ایک بسی ہوئی ہے وہاں پر. دشمن ہماری فوج ہے، فوج کی طرف نے پورا کر دیا ہے. اور جب سے فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکن سفیر کے ساتھ، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ عمران خان نے بالکل نام لینا چھوڑ دیا امریکہ کا. وہاں پہ ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا نام نہ لیں، آپ پورا جو ہے نا توپوں کا رخ بھاجپا کی طرف سے ان کو کریں، سمجھ گئے، تاکہ ساری قوم ان کی طرف ہو جائے، پوری قوم ان کے مخالف ہو جائے. اور مخالفت کے بعد ہم جو ہیں ایم اور آبجیکٹو حاصل کریں، جو کہ بغداد کے اندر کیے گئے تھے. عراق میں کیا ہوا تھا؟ ساری قوم جو ہے سب خلاف ہو گئی تھی، اور جبھی تو پھر لائٹ فورسز کو وہاں پہ جگہ ملی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہوا عراق کے اندر. کتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے عراق کے اندر، مغرب کی، اور تیسرے نمبر کی بڑی ایمبیسی یہاں پر ہے. کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی کسی بھی تجزیہ نگار کے پیر کانپتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کوئی بات کرتے، حق بات بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. سب جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں کو، سب جھوٹ میں لگایا ہوا ہے.
عمران خان صاحب کو بھی لگا دیا. عمران خان صاحب جب جاتے تھے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, لوگ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, پھر لوگ ہمیں گالیاں دیتے دیں, پھر بھگتنا بھی لوگوں کو ہی پڑے گا, جو گالیاں دیں گے نا ان کو بھگتنا پڑے. عمران خان صاحب جاتے تھے چائنیز بریفنگ کے اندر, تو ان کو چائنا نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو مت لے کے آیا کریں. عمران خان پھر دوبارہ ان کو بٹھاتے تھے ساتھ. کس نے منع کیا تھا عمران خان کو سی پیک کے اوپر جانے کے لیے؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لے کر آئے ہیں طالبان وغیرہ کو, اور یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات کی تھی, اس بات چیت کے چائنا بھی خلاف تھا, لیکن کیا انہوں نے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات. بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, سیاستدان وہ ہوتا ہے کہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر چلے. قومی سلامتی کونسل کے اندر جو پردہ جو فیصلے کیے گئے ہیں, وہ فیصلے یہی ہیں کہ جو اس وقت بڑی طاقت ہے, جس کے گائیڈ لائن پر پاکستان چل رہا ہے, ہم مجبور ہیں اس ساتھ چلنے کے لیے. کون مجبور ہے؟ پاکستان کے طاقتور حلقے, کیونکہ قوم بھی ان کے خلاف ہے اس وقت. کر دی گیا نا, یہ بڑا پلان تھا, کامیاب ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ اور اگر قوم اگر ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, ایران کا ریولوشن آتا ہے. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اور قوم تقسیم ہو جائے تو پھر فال آف بغداد ہوتا ہے, فال آف ایسٹ پاکستان ہوتا ہے, ڈھاکہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ میں آج ذرا کھل کر بات کر رہا ہوں آپ کو, ذرا اپنی چھوڑ دینا اب ساری باتیں اس کو کہ فیصل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یا ہماری قوم جو ہے نا, ذرا پڑھیں نا, تحقیق کریں, جا کے کتابیں پڑھیں, لوگوں کی بکس پڑھیں, ریڈنگ کریں, تاریخ پڑھیں, امریکہ کی تاریخ پڑھیں, برطانیہ کی تاریخ پڑھیں, جو یورپ کے اندر باہر بیٹھے ہوئے, ذرا جائیں, جا کے تھوڑا سا کچھ کام نکال کے تھوڑا اسٹڈی کریں باہر جا کے, تب ان کو پتہ لگا یہ جن لوگوں کی ایک سوچ ہے صرف پاکستان کے اندر ٹاک شوز دیکھ کے اپنی وہ مطلب سیاسی قابلیت بڑھا لینا, یا کئی سینئر اینکرز کے مطلب وہ وی لاگز دیکھ کے اپنے آپ کو مطلب شتر بے مہار. میں نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ, میں تو ابھی طالب علم ہوں, لیکن میں حقائق کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی کہ یہاں پہ حقائق آپ کو کوئی نہیں بتاتا. پاکستان جیسے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از اے فالن ہاک, پاکستان گر رہا ہے اس وقت. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا, ساری باتیں غلط ہیں, سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے, جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی حقیقی معنوں کے اندر اس وقت اپنی سلامتی اور اپنی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہ جو فیصلہ کیا ہے نا آج الیکشن کمیشن کا, وہ کیوں کیا ہے؟ آپ کو میں بار بار کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ دیکھیں, آپ کورٹس کے اوپر نظر رکھیں, آپ اپنے معاملات کو درست کریں. 3-4 دن پہلے کی بات ہے, کراچی کے اندر جو آئے تھے نئے آرمی چیف, انہوں نے کیا کہا تھا کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, کہا تھا انہوں نے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ دوسرے دن صبح عمران خان کا بیان آ گیا کہ جناب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر باجوہ کی باقیات کام کر رہی ہے. کہا نا انہوں نے, میں نے اس دن اسی دن کہا تھا دوپہر کو وی لاگ کے اندر, یہ پیغام بہت غلط گیا ہے, بہت غلط گیا ہے, بہت غلط گیا ہے, کہا ان کو. لیکن نہیں, دوسرے دن پھر وہی, ابھی بھی اسٹل وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے باجوہ کا نام لے کے. میں کہہ رہا ہوں بھائی نکل گیا, باجوہ صاحب تھا, جو بھی کیا اس نے, جیسے بھی کیا, چھوڑ دیں, ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے, لیکن آپ آگے چلیں. لیکن وہ نہیں, بات پھر وہیں سے وہی ہو رہی. نتیجہ کیا ہوا کہ غلط پیغام گیا. اس لیے جو قومی سلامتی کے اندر جو فیصلے ہیں, وہ فیصلے یہی ہوئے ہیں کہ ملک اور قوم کی سلامتی کو پہلے دیکھا جائے گا, اور جو اس وقت طاقتور حلقے ہیں, جو کوئی بھی خان ہے, جو اس وقت پاکستان کی سلامتی کی بات کرے گا, وہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے. آپ سمجھ گئے, میں نے بڑے کھل کے بات بتا دی. اور عمران خان صاحب جو ہے, ان کی وہ ایک ہی بات ہے سیدھی کہ بھائی وہ الیکشن کرا. بھائی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں الیکشن کے ابھی پیسے نہیں ہیں. آپ کو چین بھی کہہ رہا ہے, آپ کو یو ای بھی کہہ رہا ہے, آپ کو سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے دیے ہوئے پیسوں پہ الیکشن نہ کریں, ہمارے پیسوں پہ عیاشی نہ کریں, آپ کو ادھر آپریشن کرنا ہے, ادھر کے لیے پیسہ چاہیے آپ کو. لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, ہم الیکشن کروائیں گے. اچھا پھر ٹیکنیکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے, اس پہ بھی عمران خان رہا, پتہ نہیں کون ان کو مشورہ. بھائی ٹیکنوکریٹ, لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ٹیکنوکریٹ کیا ہوتے. بھائی ٹیکنوکریٹ اگر گورنمنٹ عارضی طور پہ آتی ہے تو کیا تکلیف ہے؟ عمران خان دے ٹیکنوکریٹ. عمران خان کے پاس کیا ٹیکنوکریٹ کون ہوتے ہیں؟ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. عمران خان کی جماعت میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. عمران خان دے نا اپنا وہ جو ان کا حماد اظہر ہے اور شوکت ترین ہے, جو ان کے اپنے لوگ ہیں, ایکسپرٹس دیں کہ بھائی چلے ٹھیک ہے, میں تیار ہوں, اگر آپ ملک کو بچانے کے لیے اگر آپ کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے کے چلتے ہیں, چلو لے کے چلیں. لیکن وہ وہاں بھی منع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب عمران خان کی طرف سے یہ فیصلے جا رہے ہیں, اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور صاف واضح نظر آئے کہ پی ٹی آئی ٹوٹل اینٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے, تو پھر اب سپریم کورٹ اور دوسروں نے بھی اپنے جو ہے اپنے جو کہتے ہیں کہ رخ کو تبدیل کر دیا ہے.
اب آپ دیکھ لیں جو الیکشن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ آپ کو صاف نظر آ جائے گا. اب میں جھوٹ نہیں بولتا, لوگوں کو دھوکہ میں نہیں رکھنا چاہتا پی ٹی آئی والوں کو یا عمران خان کو. صاف واضح انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو آگے چلائے. یہ پرسوں 3 دن پہلے جو عمران خان نے بیان دیا تھا کہ جناب یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر باجوہ کی باقیات ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اسی دن میں نے کہہ دیا تھا کہ غلط پیغام گیا ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر جو جا کر فواد چودھری صاحب نے مل کے آ کے جو پھر بعد میں نئی چابی بھری نا عمران خان صاحب کو, ایک مل کر آ کر وہاں سے سفیر صاحب سے, لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں بھائی میری بات سنیں نا, آپ پکڑا لیا آپ نے اس کو, آج چھوٹا ہے وہ ان کا سینیٹر آپ کے جو ہیں سواتی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی نا فوج کے خلاف. کیا کیا بات, دبڑدوز کر دی نا بقول شاید مشروط کے. شہباز گل نے کی, ان کا کیا حال کیا نا. کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جس وقت شیری مزاری نے کہا اور شیری مزاری کی بیٹی نے کہا, حاضر سروس تھا اس وقت باجوہ, سب سے گالیاں تک دی ہیں اس کی بیٹی نے. اور جو ٹی وی کے اوپر چلی ہے, مطلب سوشل میڈیا پہ چلی, اس کی باقاعدہ کہ 1-2 باہر کے ملکوں میں دکھائی, انڈین چینل پہ چلی. کیا ہوا اس کا؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ شیری مزاری کے تعلقات دیکھیں ذرا. اب میں اشارہ کر رہا ہوں, شیری مزاری کے تعلقات دیکھیں کدھر سے ہیں, اعظم سواتی کے تعلقات دیکھیں کدھر سے. بیرسٹر اعتزاز احسن بہت کچھ کہتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اعتزاز احسن کے تعلقات دیکھیں, اس کے کانٹیکٹس دیکھیں, اعظم سواتی کے اور شہباز گل کے کانٹیکٹس دیکھیں. اوپر کا ذرا استعمال کیا کریں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے. پاکستان میں آج بھی مغرب کی حکومت ہے. مغرب کے اینٹی آپ نہیں چل سکتے. میں بار بار کہہ رہا تھا, پہلی مرتبہ اگر کام ہوا تھا باجوہ کے ساتھ جب یہ آئے تھے, لوگ نہیں مانتے نا, نہ مانے. تاریخ بتائے گی, جب کوئی امریکن لکھے گا, کوئی امریکن سی آئی کا ڈائریکٹر لکھے گا, تب تاریخ بتائے گی کہ جس وقت باجوہ اور عمران خان اگر تھے 1 پیج کے اوپر, اگر اس وقت عمران خان پاکستان کی ٹیک آف پوزیشن کو بچاتے ہوئے اگر ان بدبختوں کو این آر او دے کے اگر جان چھڑا لیتے اور پاکستان کو بچا کے چلتے, تو آپ یقین کریں کہ نہ آپ کبھی روس سے دور ہوتے, نہ کبھی آپ چائنا سے دور ہوتے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہے, میں نہیں بتاتا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.